جب زمین بڑے زور سے ہلا دی جائے گی، جب زمین بڑے زور سے ہلا دی جائے گی اور زمین اپنا بوجھ نکال پھینکے گی، اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہو گیا، اس دن وہ اپنی خبریں بیان کرے گی۔ اللہ 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 اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب زمین بڑے زور سے ہلا دی جائے گی، انسان کا اپنے ٹھکانے کو چھوڑنا کہ اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور سامان ایک وقت معین تک، اور جب وہ وقت پورا ہو جائے گا تو اور زمین اپنا بوجھ نکال پھینکے گی۔ وہ انسان جو ایک مقررہ وقت تک، ایک مقرر زندگی تک جو اس میں تھا، وہ اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہو گیا، کہ میں اس زمین سے باہر کیسے نکل آیا اور میں کہاں تھا، معلوم ہو گیا۔ کیونکہ اس دن وہ اپنی خبریں بیان کرے گی کہ اس انسان نے اس زمین میں رہ کر، اس جسم میں رہ کر کیا کیا عمل کیے، کیونکہ تمہارے پروردگار کا اسے یہی حکم ہوگا، ایسے ہی وہی ہوگی۔ تو رب پاک نے اس جسم کو حکم دینا ہے کہ اپنی خبریں، اپنی معلومات، اپنا علم بیان کرو، تو جسم کیسے بیان کرے گا؟ تو اس کے لیے اس روز انسان مختلف حالتوں میں پلٹیں گے تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں۔ تو انسان اپنے جسم میں، اپنی زمین میں سب کیے اعمال کیسے دیکھے گا؟ تو اس کی وضاحت کے لیے قرآن کی یہ آیات دیکھیے۔ اور ہم نے تمہیں زمین میں جگہ دی اور اس میں تمہاری زندگی کا سامان بنا دیا کہ اے انسان، تمہیں جسم میں ٹھکانہ دے دیا اور جینے کا سامان، یہ حواس عطا کیے، اور ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری صورتیں بنائیں۔ یہ صورتیں کیا ہیں؟ جینے کی صورت، مرنے کی صورت، رزق کی صورت، زندگی کے حالات کہ رب نے ہر شے کی گنتی کر رکھی ہے، ان کی قسمت لکھنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، اور فرمایا تم اسی میں زندہ رہو گے اور اسی میں مرو گے اور اسی سے نکالے جاؤ گے، کہ اے انسان، اسی میں تمہاری دنیا کی زندگی ہے، اسی میں موت ہے یعنی برزخی زندگی، اور اسی سے نکالے جاؤ گے یعنی آخرت کے بعد قیامت کے دن، اور تم جب اس سے نکلو گے تو تم نے اس جسم میں رہ کر جو عمل کیے اب وہ تمہیں دکھائے جائیں گے۔ کیسے؟ کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے، یعنی حقیقی انسان اپنے جسم کو دیکھے گا مختلف حالتوں میں لوٹتا، کہ وہ اس دن کو بھول نہ جائیں جب کہ ان کی اپنی زبانیں اور ان کے اپنے ہاتھ پاؤں ان کے کرتوتوں کی گواہی دیں گے۔ آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے اور ہمارے ساتھ ان کے ہاتھ بولیں گے اور ان کے پاؤں شہادت دیں گے اس پر جو وہ کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آپ پہنچیں گے تو ان پر ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں گواہی دیں گی جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ تو کس کے پاس پہنچیں گے؟ اپنے جسم کے پاس۔ تو وہ اپنی کھالوں سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ وہ کہیں گی کہ ہمیں اللہ نے گویائی دی
جس نے ہر چیز کو گویائی بخشی ہے، اور اسی نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور تم اپنے کانوں اور آنکھوں اور چمڑوں کی اپنے اوپر گواہی دینے سے پردہ نہ کرتے تھے، لیکن تم نے یہ گمان کیا تھا جو کچھ تم کرتے ہو اس میں بہت سی چیزوں کو اللہ نہیں جانتا، اور تمہارے اسی خیال نے جو تم نے اپنے رب کے حق میں کیا تھا تمہیں برباد کیا، پھر تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔ کیسی عجیب بات ہے کہ ہمارے اپنے جسم ہی ہمارے خلاف گواہی دیں گے، تو کیا رب اب ان جسموں کو معاف کر دے گا کہ سچ بول رہے ہیں؟ تو نہیں، کیونکہ بس اگر وہ صبر کریں تو بھی ان کا ٹھکانہ آگ ہی ہے، اور اگر وہ معافی چاہیں گے تو انہیں معافی نہیں دی جائے گی، کیونکہ معافی کا وقت، توبہ کا وقت تو دنیا میں پیچھے چھوڑ آئے اس موقع کو۔ تو یہاں انہیں کون ہے جمع کا صیغہ ہے، تو انسان اور اس کا جسم، یعنی انسان جس جسم میں رہ کر اللہ کے حکموں کے خلاف عمل کرتا رہا، تو وہ انسان اور اس کا جسم دونوں کا ٹھکانہ آگ ہے۔ جس جسم کی ہر بات انسان مانتا رہا اور پرواہ نہ کی اپنے رب کے حکم کی، تو یہ جسم کون ہے؟ تو اور جب دوزخی آپس میں جھگڑیں گے، پھر کمزور سرکشوں سے کہیں گے کہ ہم تمہارے پیرو تھے، پھر کیا تم ہم سے کچھ بھی آگ دور کر سکتے ہو؟ یہ دوزخی کس سے جھگڑیں گے؟ آپس میں جھگڑیں گے، یعنی انسان اپنے جسم سے جھگڑے گا اور کمزور سرکشوں سے جھگڑیں گے۔ یہ کمزور کون؟ وہ انسان، وہ حقیقی انسان جو اپنے جسموں کی خواہشوں کے سامنے سرنڈر کر گئے دنیا کی زندگی میں، جو نفس امارہ کی غلامی قبول کر گئے، تو ایسوں کو کمزور کہا گیا جو کمزور پڑ گئے اپنے جسم کی خواہشات کے سامنے کہ ہم تو تمہارے پیچھے لگے تھے، تو اب کیا تم کچھ بھی نہیں کر سکتے کہ آگ سے بچ سکیں؟ دنیا میں تو تم بہت آئیڈیاز دیتے تھے، اللہ کے حکموں سے بچنے کے بہانے، ہیلے بازیاں سکھاتے تھے، تو کیا آج کچھ بھی نہیں کر سکتے؟ تو سرکش کہیں گے ہم تو سبھی اس میں پڑے ہوئے ہیں، بے شک اللہ اپنے بندوں میں فیصلہ کر چکا ہے۔ تو یہ جسم، یہ سرکش وجود اپنے جوڑے کو کہیں گے کہ ہم تو خود بے بس پڑے ہوئے ہیں اس آگ میں، اور اللہ تو فیصلہ کر چکا اپنے بندوں میں ان کے اعمال کے حساب سے۔ تو پہچانیے کہ کون ہے یہ جسم جن میں تم ابھی موجود ہو، آج تمہارے ہیں، کل یہی رب کے سامنے مکر جائیں گے، اور تمہاری کرتوت کو تمہارے سامنے اس وقت ظاہر کر دیں گے کہ اس روز انسان مختلف حالتوں میں پلٹیں گے تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں۔ اس جسم کو پہچان لو ذرا غور سے اب ان آیات کے حوالے سے بھی کہ اور جب فیصلہ ہو چکے گا تو شیطان کہے گا بے شک اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا، پھر میں نے وعدہ خلافی کی اور میرا تم پر اس کے سوا کوئی زور نہ تھا کہ میں نے تمہیں بلایا، پھر تم نے میری بات کو مان لیا، پھر مجھے الزام تو نہ دو اور اپنے آپ کو الزام دو، نہ میں تمہارا فریاد رس ہوں اور نہ تم میرے فریاد رس ہو، میں خود تمہارے اس فعل سے بیزار ہوں کہ تم اس سے پہلے مجھے شریک بناتے تھے، بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو میں تو تمہارے جسم میں تھا، تو میں تو تمہارا جسم تھا، تم نے میری باتیں کیوں مانی؟ کیا میں تم پہ زبردستی کر رہا تھا؟ مجھے تو تمہارے تحت کیا گیا تھا کہ تم مجھے اللہ کے احکام پہ چلاتے، مگر میں نے تو تمہیں خواہشات کی طرف ابھارا، صرف خواہشات کی طرف ابھارا تھا، اس سے زیادہ زور تو نہیں تھا نا میرا۔ اگر تمہاری اپنی طبیعت کا رجحان گناہ کی طرف نہ ہوتا تو تم کیوں میری بات مانتے؟ تو اب مجھ سے کیوں جھگڑ رہے ہو کہ تم نے مجھے دنیا میں اپنا خدا مان لیا؟
تو میرا کیا قصور، میں تو خود اب اس جہنم میں تمہارے ساتھ گر گیا ہوں۔ تو اس روز انسان مختلف حالتوں میں پلٹیں گے تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں۔ تو اب جانیے کہ مختلف حالتیں کون سی ہیں جن کو انسان اپنے جسم میں لوٹتے ہوئے دیکھے گا، کہ جس روز یہ لوگ اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے، تو انہیں یوں معلوم ہوگا کہ جیسے دنیا میں دن کی ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں رہے تھے۔ جس روز یہ لوگ اسے دیکھ لیں گے تو انہیں یوں محسوس ہوگا کہ یہ دنیا میں یا حالت موت میں بس ایک دن کے پچھلے پہر یا اگلے پہر تک ٹھہرے ہیں۔ تو کس چیز کو دیکھ لیں گے اور کیسے محسوس ہوگا اور کیا محسوس ہوگا؟ جس دن انسان اپنے جسم کو اپنے خلاف گواہی دیتے دیکھے گا، مختلف حالتوں سے گزرتے دیکھے گا۔ کون سی حالتیں؟ کہ تمہیں کیا ہو گیا؟ تم اللہ کی عظمت کا خیال نہیں رکھتے؟ کیا تم قدر نہیں کرتے اپنے رب کی، حالانکہ اس نے تمہیں کئی طرح سے بنایا ہے؟ کیا دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمان تہ بر تہ بنائے، جس نے شعور کے 7 طبق بنائے کہ تمہیں ایک منزل سے دوسری منزل پر چڑھنا ہوگا۔ گہرے غور و فکر کے ذریعے، اللہ کی آیات میں تفکر کے ذریعے شعور کی ایک منزل سے دوسری منزل کی جانب سفر کرنا ہوگا، اور ان میں چاند کو چمکتا ہوا بنایا اور آفتاب کو چراغ بنا دیا کہ رب پاک نے شعور کو، اس کی منزلوں کو سورج کی روشنی یعنی کائناتی شعور یعنی اپنے علم سے انسان کے شعور کو یعنی چاند کو راہ دکھائی، نور بخشا، ہدایت دی، اور اللہ ہی نے تم کو زمین سے عجیب طرح اگایا۔ تو یہ انسان کی مختلف حالتیں جو اس پر گزریں، اس کی تخلیق کے دوران وہ کس طرح ظاہر ہوا، تو انہی حالتوں میں لوٹا کر انسان کو دکھایا جائے گا کہ جو رب کے کلام میں بتایا گیا تھا دنیا کی زندگی میں، وہ سب سچ تھا، جس پہ تم نے توجہ نہ دی، اس حقیقت کو سمجھنے کی، اس پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہ کی۔ تو اور اللہ ہی نے تم کو زمین سے عجیب طرح اگایا۔ کس طرح اگایا اور کیا حالت دکھائی جائے گی انسان کو اس کی تاریخ کی؟ تو جواب یہ ہے کہ بے شک اللہ دانے اور گٹھلی کا پھاڑنے والا ہے، مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے اور زندہ سے مردہ کو نکالنے والا ہے۔ اللہ یہی ہے، پھر کدھر الٹے پھرے جا رہے ہو؟ تو مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے، تو یہ مثال کس کے لیے دی کہ تم اللہ کا کیوں کر انکار کر سکتے ہو، حالانکہ تم بے جان تھے، پھر تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اسی کے پاس لوٹ کر جاؤ گے۔ کہ مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے کہ تم بے جان تھے، تمہیں زندہ کیا، کچھ نہیں ہے سے کچھ ہے کی حالت میں لا کھڑا کیا، یعنی مٹی تھے، کچھ نہیں تھے تو تمہیں زندہ کر دیا، تو تم تو بے جان تھے کہ مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے، یعنی کہ تمہارا کوئی ظاہری حصی وجود نہ تھا، تو باطنی وجود کو، غیر مرئی وجود کو ظاہر میں لے آیا، اور اس کے بعد زندہ سے مردہ کو نکالنے والا ہے کہ پھر تمہیں مارے گا، یعنی مرئی سے نظر آنے والی ذات سے غیر مرئی پھر سے اس حالت میں لے جائے گا کہ کسی کو نظر نہ آؤ گے۔ تو اللہ یہی ہے جو یہ سب کر سکتا ہے، تو تم کدھر الٹے پھرے جا رہے ہو؟ کس پہ بھروسہ کر رہے ہو اللہ کے سوا؟ یعنی کیا سمجھتے ہو کہ یہ جسم ختم ہو گیا تو تم ختم ہو گئے؟ ارے وہ تو تمہیں پھر زندہ کرے گا اور تم اسی کی طرف لوٹ جاؤ گے۔ تو کیسے لوٹو گے اب کی بار؟ کہ تمہارا یہ زندگی کا کھیل 2 جانب سے جاری رہا، کہ زندہ سے مردہ، مردہ سے زندہ نکلتا رہا، روح اور جسم کا سنگم رہا، مگر تمہاری سب سے پہلی حالت کیا تھی؟ کہ اور البتہ تم ہمارے پاس ایک ایک ہو کر آ گئے ہو،
جس طرح ہم نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا اور جو کچھ ہم نے تمہیں دیا تھا وہ اپنے پیچھے ہی چھوڑ آئے ہو، اور ہم تمہارے ساتھ ان سفارش کرنے والوں کو نہیں دیکھتے جنہیں تم خیال کرتے تھے کہ وہ تمہارے معاملے میں شریک ہیں۔ تمہارا آپس میں قطع تعلق ہو گیا ہے، اور جو تم خیال کرتے تھے وہ سب جاتا رہا۔ تو کیا مطلب کہ ایک ایک ہو کر آ گئے، یعنی جس طرح پہلی بار تمہیں پیدا کیا تھا، غیر مرئی نہ نظر آنے والی حالت۔ کون سی حالت؟ کہ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا۔ تو ایک جان کیا تھی؟ تمہاری روح، نفس، تمہاری باطنی حالت، جس کا مادی جوڑا یہ جسم ہے۔ تو اور ہر ایک ان میں سے اس کے ہاں اکیلا آئے گا۔ تو تم ایک ایک ہو کر آ گئے ہو جس طرح ہم نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا، یعنی اپنے روحانی وجود میں تم حاضر ہوئے ہو اکیلے۔ وہ جسم، وہ نفس ساتھ نہیں تمہارے، وہ تو تم پیچھے چھوڑ آئے جو تمہیں اس دنیا میں عطا ہوا تھا۔ تمہارا جوڑا تو چھوڑ آئے عالم دنیا میں، عالم موت میں، عالم آخرت میں، مگر وہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اسے سدا رکھے گا۔ یہ تمہارا جسم، یہ تمہاری روح کا مال جو تمہیں ایک مقررہ وقت تک برتنے کو دیا گیا تھا، تو تمہیں لگا کہ سدا ساتھ رہے گا، تو کدھر گئے اب تمہارے وہ شریک جس کے بارے میں تم ایسا سوچ رہے تھے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ تمہارا آپس میں قطع تعلق ہو گیا، روح نفس سے، نفس جسم سے جدا ہو گیا۔ تو اب جس روز یہ لوگ اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے، تو انہیں یوں معلوم ہوگا کہ جیسے دنیا میں دن کی ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں رہے تھے۔ جس روز یہ لوگ اسے دیکھ لیں گے تو انہیں یوں محسوس ہوگا کہ عالم دنیا میں یا عالم موت میں بس ایک دن کے پچھلے پہر یا اگلے پہر تک ٹھہرے ہیں۔ بڑی غور طلب آیت ہے بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، کہ جس روز یہ اسے دیکھ لیں گے، کسے؟ یعنی اپنے جسم کو اپنی جان کے خلاف گواہی دیتے، تو ان پر یہ سب راز کھل جائیں گے۔ یہ راز تو قرآن میں اللہ کے کلام میں تم سب کو سمجھانے کے واسطے اتار دیے گئے تھے، تم نے جھٹلا دیا، تو آج جان گئے کہ یہ سب حق تھا، سچ تھا، تو انہیں محسوس ہوگا بس ایک دن کے پچھلے پہر یا اگلے پہر رکے عالم دنیا میں اور عالم موت میں۔ تو غور کرنا کہ ایک دن کے کسی پہر رکے تو اس سے مراد ہے کہ جس طرح اس دنیا کا ایک دن اور رات مل کر مکمل ایک دن بنتا ہے، تو ایک دن شمار ہوتا ہے، یعنی 24 گھنٹوں کا ایک دن۔ اور آیت میں یہ اشارہ دیا جا رہا ہے کہ ایک دن کے پچھلے پہر یا اگلے پہر تک ٹھہرے، تو یہ انسان جو مختلف حالتوں میں عالم روح، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم آخرت میں ٹھہرتا ہے، جو ایک دن کا پچھلا یا اگلا پہر لگے گا تو باقی کا سارا دن بھی تو وہ کہیں پہ موجود ہونا چاہیے کسی نہ کسی حالت میں۔ کائنات کا مکمل ایک دن جس میں تمام عالم موجود، اور انسان کو جب اصلیت کا علم ہوگا، جب جسم جانوں سے جدا ہو کر جانوں کو ان کے اعمال انہی مختلف حالتوں میں بدل بدل کر دکھائے گا، تو محسوس ہوگا، یعنی معلوم ہو جائے گا کہ جن عالموں سے متعلق ہم جانتے تھے، وہاں تو جسم، نفس، روح کی حالت میں تو پورے دن میں سے، کائنات کے 24 گھنٹوں میں سے اگر 6-7 گھنٹے رکے تو باقی دن کہاں تھے اور کس حالت میں تھے؟ کیونکہ دن تو پورا کر کے ہی عالم قیامت میں داخل ہونا ہے۔ تو کائنات کا جو ایک ہی دن ہے ازل سے ابد تک کا، جس میں یہ سارا کھیل جاری ہے، اس کو اگر ایسے سمجھیں کہ اور ایک دن تیرے رب کے ہاں 1000 برس کے برابر ہوتا ہے جو تم گنتے ہو، وہ آسمان سے لے کر زمین تک ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، پھر اس دن بھی جس کی مقدار تمہاری گنتی سے 1000 برس ہوگی، وہ انتظام اس کی طرف رجوع کرے گا کہ وہ شعور سے لے کر جسم تک ہر کام کی تدبیر کرتا ہے،
اس نے ہر شے کو شمار کر رکھا ہے، اس نے ہر شے کی گنتی کر رکھی ہے، جس کی مقدار تمہاری گنتی سے 1000 برس ہوگی۔ وہ انتظام اس کی طرف رجوع کرے گا تو وہ نظام اس کی طرف پلٹے گا، یعنی جس دن ہم آسمان کو اس طرح لپیٹیں گے جیسے خطوں کا تومار لپیٹا جاتا ہے، جس طرح ہم نے پہلی بار پیدا کیا تھا دوبارہ بھی پیدا کریں گے۔ یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے، بے شک ہم پورا کرنے والے ہیں۔ اور ہر ایک ان میں سے اس کے ہاں اکیلا آئے گا۔ تو اگر زندگی کے اس کھیل کے ایک دن کو ایسے سمجھوں کہ اور ایک دن تیرے رب کے ہاں 1000 برس کے برابر ہوتا ہے جو تم گنتے ہو، یا ایسے سمجھوں کہ ملائکہ اور روح اس کے حضور چڑھ کر جاتے ہیں، تو ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ تو اگر تیرے رب کے ہاں ایک دن 1000 برس کے برابر ہوتا ہے جو تم گنتے ہو، تو 50,000 سال کا حساب کیا ہے؟ تو روح جو ازل سے وجود میں آئی، ابد تک کن کن حالتوں میں، کن کن عالموں میں سے ہو کر گزرتی جا رہی ہے، یہ سب حالتیں انسان پہ لوٹائی جائیں گی۔ تو جہاں ہزارہا اربوں خربوں سالوں کا ذکر ہے، وہاں دنیا کے 50، 60 یا 70، 80 سال کی زندگی ایک دن کا ایک پہر ہی تو محسوس ہوگا کہ جس روز یہ لوگ اسے دیکھ لیں گے تو انہیں یوں محسوس ہوگا کہ عالم دنیا میں یا عالم موت میں بس ایک دن کے پچھلے پہر یا اگلے پہر تک ٹھہرے۔ تو یہ محسوس یوں محسوس ہوگا جب خربوں سالوں کی زندگی، وہاں انسان کی مختلف حالتیں اس پہ طاری ہوں گی۔ تو یہ اشارے قرآن نے تمہیں تمہاری اسی زندگی میں عطا کیے کہ غور کرو رب کے کلام پہ کہ تمہاری حقیقت کیا ہے، تم کیا ہو۔ فقط ان لوگوں کی طرح مت سمجھو خود کو اور کہتے ہیں ہمارا یہی دنیا کا جینا ہے، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور زمانہ ہی ہمیں ہلاک کرتا ہے، حالانکہ انہیں اس کی کچھ بھی حقیقت معلوم نہیں، محض اٹکلیں دوڑاتے ہیں، دنیا کی زندگی کی ظاہر باتیں جانتے ہیں اور وہ آخرت سے غافل ہی ہیں کہ بس ان کا ذکر فکر سب دنیا کی زندگی تک ہی رہ گیا اور غافل ہو گئے اس دنیا سے جو دنیا میں آنے سے پہلے اور دنیا سے جانے کے بعد تم پہ گزرنی ہے، جس کے مقابلے میں دنیا کی زندگی ایک دن کا محض 1/4 حصہ ہے یا اس سے بھی کم۔ تو کیا باقی کی زندگی، باقی کا دن تم سزا میں بتانا چاہتے ہو؟ کیونکہ اور جو میرے ذکر سے منہ پھیرے گا تو اس کی زندگی بھی تنگ ہوگی اور اسے قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ یعنی پھر جس نے یہاں رب کی ہدایت سے کوئی سبق نہ لیا، اللہ کی نشانیوں پہ، اللہ کے کلام پہ کوئی غور و فکر نہ کیا، تو وہ ان نعمتوں سے، ان معاملات سے محروم کر دیا جائے گا کہ دیکھنا آنکھوں سے اور آنکھیں عین ہے اور عین علم ہے۔ تو جس نے یہاں علم سے آنکھیں بند رکھیں تو اگلے مرحلے کی نعمتوں سے محروم ہو جائے گا اور سزا کا مرتکب ہو جائے گا۔ تو اپنے رب کی اس نعمت کی قدر کرو اور جان رکھو کہ اور اگر حق ان کی خواہشوں کے مطابق ہوتا تو آسمان اور زمین میں اور جو کچھ ان میں ہے درہم برہم ہو گیا ہوتا، بلکہ ہم نے تو ان کی نصیحت انہیں پہنچا دی ہے، سو وہ اپنی نصیحت سے منہ موڑنے والے ہیں۔ تو اگر حقیقت تمہاری سوچ کے مطابق ہوتی، وہ جو صرف جسم کو ہی انسان مانے بیٹھے ہیں اور اپنی حقیقت سے، اپنی شعوری وجود سے، اپنے روحانی وجود سے غافل ہے، تو اگر تمہاری سوچ کے مطابق یہی بات ہوتی تو شعور اور جسم اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے سب تباہ ہو جاتا، ختم ہو جاتا، یعنی پھر عالم امر، عالم روح، عالم موت، عالم برزخ کچھ بھی نہ ہوتا۔ تو اے غافلو، تم تک اللہ کے کلام کی شکل میں وہ ہدایت، وہ حقیقت، وہ نصیحت پہنچا دی گئی ہے جس میں تمہاری ہی حقیقت کے سب راز موجود ہیں اور تم اپنی ہی حقیقت کو جھٹلا رہے ہو، اسی سے منہ موڑے جا رہے ہو۔ تو وقت ہے ابھی بھی کہ لوٹ آؤ، خود پہ غور کرو اور قرآن سے مدد لو تاکہ کامیاب ہو سکو دونوں جہان میں، کہ پکارو اپنے رب کو، اس سے کہو کہ اے میرے رب، میرے علم میں اضافہ فرما،
تاکہ میں اپنی حقیقت کے قریب سے قریب تر ہو سکوں، اور اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیکی اور آخرت میں بھی نیکی دے، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا، آمین یا رب العالمین۔ تو اس دن لوگ مختلف حالتوں میں لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں، اور ظاہر ہے جس طرح لوٹائے جائیں گے تو پھر جس نے ذرہ بھر نیکی کی ہے وہ اس کو دیکھ لے گا، اپنے ہی جسم میں، اپنے ہی ماضی میں، اپنے ہی اعمال میں، اور جس نے ذرہ بھر برائی کی ہے وہ اس کو دیکھ لے گا، اپنے ہی جسم میں، اپنے ہی ماضی میں، اپنے ہی اعمال میں۔ تو جو باطنی آنکھ وہاں کھلنی ہے، حقیقی انسان نے اپنے جسمانی انسان کی کارکردگی دیکھنی ہے، اور جس کا ذکر قرآن میں صرف ایک اطلاع دینے کے واسطے نہیں دیا گیا بلکہ ایک ہدایت دی گئی ہے، ایک راستہ دکھایا گیا ہے کہ تم اس دنیا میں بھی اپنے باطن سے اپنے جسمانی وجود کے افعال پہ نگاہ رکھو، تاکہ تمہیں کل روز قیامت اپنے اعمال پہ رب پاک کے سامنے شرمندہ ہو کر نہ آنا پڑے اور اس کی سزا سے دوچار نہ ہونا پڑ جائے۔ تو اپنے رب کے کلام کی طرف، اس کے احکام کی طرف مڑ جاؤ کہ سب کچھ اسی کا ہے، اسی کی طرف لوٹ کر جا رہا ہے، تو کیوں نہ یہیں سے واپسی کا سفر شروع کر دیا جائے، اسی نیت سے کہ ہم تو اللہ کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر، جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔